باب الفوات ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى وتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فعلها فيها. باب الفوات بھائی فات یفوت فوتن و فواتن کا معنی ہے کسی چیز کا فوت ہو جانا، رہ جانا بھائی. اس باب میں آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ کیا چیز حج میں رہ جائے تو حج فوت شمار ہوگا کہ اس کا حج ہی رہ گیا بھائی. اور اسی طرح عمرے کے بارے میں بھی بتلائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی فوت ہوتا ہے کبھی کہ نہیں بھائی. کہتے ہیں وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، اور جس نے احرام باندھا حج کا پس فوت ہو گیا اسے وقوف عرفہ بھائی. عرفہ کا وقوف اس سے فوت ہو گیا بھائی، عرفہ نہیں پہنچ سکا. حتی طلع الفجر من یوم النحر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی یوم النحر میں سے بھائی 10ویں تاریخ کی فجر طلوع ہو گئی بھائی 10ویں تاریخ. اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عرفہ کا وقت بھائی وقوف عرفہ کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کے طلوع تک بھائی یہ سارا وقت ہے. یہ سارا وقت نکل گیا، وہ عرفہ نہیں پہنچ سکا یہاں تک کہ اگلے دن کی فجر طلوع ہو گئی، یعنی عید کے دن کی یوم النحر کی بھائی. فقد فاتہ الحج، تو تحقیق اس کا حج کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا بھائی. اب کیا کرے بھائی، یہ تو حج کے لیے آیا تھا، احرام باندھا ہوا ہے، اب کیسے حلال ہوگا؟ حج تو فوت ہو گیا بھائی. کہتے ہیں وَعَلَيْهِ أَن يَطُوفَ وَيَسْعَى وَتَحَلَّلَ، اس پر یہ جو ہے طواف کر لے اور سعی کر لے اور حلال ہو جائے بھائی. طواف کرے اور سعی کر لے گا بھائی اور حلال ہو جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَيَقْضِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، اور قضا کرے حج کی من قابل اے من عام قابل بھائی. عام کہتے ہیں سال کو، قابل آنے والا، آنے والے سال میں حج کی قضا کرے، یعنی آئندہ سال کیا کرے گا؟ حج کی قضا کرے گا بھائی، قضا کرے گا. ولا دم علیہ، اور اس پر دم نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ دم تو کس لیے تھا؟ حلال ہونے کے لیے تھا، اور یہ کس کے ذریعے حلال ہو گیا؟ عمرے کے افعال سر انجام دے کر حلال ہو گیا، اب اس پر دم نہیں ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. وقوف عرفہ جس کا رہ گیا اس کا حج ہی رہ گیا، لہذا اب احرام باندھا ہوا ہے، کیا کر لے گا؟ طواف کر لے، سعی کرے اور بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروائے، حلال ہو جائے گا بھائی. اور اگلے سال آئندہ سال اس کو حج کی قضا کرنا پڑے گی، اور اس پر دم بھی نہیں ہے بھائی. والعمرۃ لا تفوت، اور عمرہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا، یہ فوت نہیں ہوتا مولانا. وہی جائزۃ فی جمیع السنۃ، اور یہ جائز ہے سارے سال میں بھائی، اس لیے تو سارے سال میں ہوتا ہے عمرہ، تو یہ فوت نہیں. حج کا تو وہ مخصوص دن ہے مولانا عرفات کا، وہ گزرا تو ختم ہوا بھائی. تو کہتے ہیں وہی جائزۃ فی جمیع السنۃ، اور یہ جائز ہے سارے سال کے اندر. الا 5 ایام، مگر 5 دن، کہ یکرہ فعلھا فیہا، مکروہ ہے عمرہ کرنا فیہا ان ایام کے اندر. وہ کون کون سے دن ہیں؟ کہتے ہیں یوم عرفہ، ایک یوم عرفہ ہے، ویوم النحر، اور دوسرا یوم النحر ہے، وایام التشریق، اور ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13. یعنی معلوم ہوا 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13
یہ 5 دن ہیں مولانا جن میں عمرہ مکروہ ہے بھائی. والعمرۃ سنت، باقی عمرہ کرنا کہتے ہیں یہ سنت ہے مولانا، سمجھ میں آئے بھائی. بعض ائمہ نے واجب یا فرض لکھا ہے، ہمارے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے بھائی عمرہ کرنا. سمجھ میں، حج تو فرض ہے، زندگی میں ایک بار ضرور کرنا ہے، عمرہ البتہ ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. وہی الاحرام والطواف والسعی، اور عمرہ احرام، طواف اور سعی ہے، یعنی ان 3 چیزوں کا نام عمرہ ہے. عمرے میں کیا کیا جاتا ہے؟ میقات سے احرام باندھ کر گیا حاجی، اور پھر طواف کرتا ہے، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اور عمرہ مکمل ہوا بھائی. اب کیا کرے؟ بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروا لے اور حلال ہو جائے. باب الہدی، یہ باب ہے ہدی کے بیان میں. بھائی قربانی کا وہ جانور جو حرم بھیجا جاتا ہے بھائی قربانی کے لیے، اسے ہدی کہتے ہیں بھائی. الہدی ادناہ شاۃ، ہدی جو ہے وہ ادنا جو ہے کم سے کم وہ بھیڑ بکری ہے بھائی. کیا ہے؟ بھیڑ بکری ہے بھائی. وہو من 3 انواع من الابل والبقر والغنم، اور یہ 3 قسم پر ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور غنم اور شاۃ کا ایک معنی ہے بھائی بھیڑ بکری ہے بھائی. تو اونٹ یا اونٹنی، گائے، بیل وغیرہ، اور اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ، یہ ان میں سے جو بھی جانور بیچنا چاہے بھائی. یجزئ فی ذلک کلہ الثنی فصاعدا، کافی ہے ان میں سے ہر ایک میں الثنی، ثنی بھائی، فصاعدا یہ اس سے زیادہ. ثنی وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر جاتے ہیں مولانا اور دانت آتے ہیں بھائی، اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ثنی کہتے ہیں. بکری میں یہ 1 سال بعد ہوتا ہے بھائی، 1 سال بعد بھیڑ بکری میں. اور گائے بیل وغیرہ میں یہ 2 سال کے بعد ہوتا ہے، 2 سال پورے ہو جائیں وہ ثنی ہے. بکری 1 سال پوری ہو جائے یہ ثنی ہے. اور اونٹ جس کے 5 سال پورے ہو جائے بھائی، 6ٹھے سال میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ ثنی کہلائے گا بھائی، 5 سال پورے ہو گئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر ہدی کے طور پر کیا لے جانا چاہتا ہے بھیڑ یا بکری، تو کم از کم کتنی عمر ہو اس کی؟ 1 سال. اور اگر گائے بیل لے جانا چاہتا ہے تو اس کی کم از کم کتنی عمر ہو؟ 2 سال. اور اگر اونٹ لے کر جانا چاہتا ہے تو کم از کم کتنی عمر ہو؟ 5 سال بھائی. سمجھے؟ ثنی ہونا چاہیے. وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، کافی ہے اس میں ان سب میں سے ثنی یا اس سے زیادہ. إِلَّا مِنَ الظَّعْنِ، مگر دمبی اور بھیڑ میں سے. ظان دمبی اور بھیڑ کو کہتے ہیں مولانا، مگر دمبی اور بھیڑ میں سے. فَإِنَّ الْجَزَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ فِيهِ، اس لیے کہ اس کے اندر جزع بھی اس میں سے کافی ہے. جزع بفتح الزال مولانا، زال کے فتحے کے ساتھ ہے جزع. جزع کہتے ہیں وہ بھیڑ کا وہ بچہ جس کی عمر 6 ماہ ہو چکی ہو، 6 ماہ ہو چکی ہو بھائی، اور وہ اتنا ہو کہ اسے سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے بھائی، اتنا یعنی موٹا تازہ ہو، عمر 6 ماہ ہے لیکن سال والوں میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا بھائی، انہی کی طرح لگتا ہے. تو یہ جزع بھی کافی ہے اگر 6 ماہ کا ہو بھیڑ میں سے بھائی. وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ مَقْطُوعُ الْأُذُنِ، اور جائز نہیں ہے ہدی کے اندر مقطوع الاذن، جس کا کان کٹا ہوا ہو بھائی، جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو. کوئی عیب والا جانور نہیں بھائی، یہ درست نہیں ہے بھائی. اللہ کے حضور قربانی کے لیے جانور لے کر جا رہا ہے تو عیب سے پاک ہونا چاہیے بھائی. تو مقطوع الاذن جس کا کان کٹا ہوا ہے پورا کان، وہ جائز نہیں ہے ہدی میں. ولا اکثرها ولا مقطوع اکثرها، اکثر کان جس کا کٹا ہوا ہو تو وہ بھی
جائز نہیں ہے مولانا، اکثر کان سمجھ رہے، پورا کان نہیں کٹا لیکن نصف سے کچھ زیادہ کٹ گیا ہے، اکثر کٹ گیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ معلوم ہوا اس سے کم اکثر نہ ہو، تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہے مولانا۔ والا مقطوع الذنب، ایک ہے ذنب، نون ساکن ہے، ایک ذنب، ذنب کہتے ہیں گناہ کو اور ذنب کہتے ہیں دم کو، بھائی دم۔ ولا مقطوع الذنب، اور نہ ہی وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہے، بھائی دم کٹی ہوئی ہے۔ ولا مقطوع الید ولا الرجل، اور نہ وہ جانور جس کے ید، بھائی ید کہا اور رجل کہا، انسان میں جیسے ہیں بھائی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں، جانور کے بھی اگلے پاؤں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کبھار ید کہہ دیا جاتا ہے اور پچھلے پاؤں کو رجل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ید سے کیا مراد ہے، اگلے دو پاؤں، اور رجل سے کیا مراد ہے، پچھلے دو پاؤں۔ ولا مقطوع الید ولا الرجل، اور نہ وہ جانور جس کا ہاتھ یا پاؤں یعنی اگلا پاؤں یا پچھلا پاؤں کوئی ایک کٹا ہوا ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا ذاہبۃ العین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور نہ وہ جانور جس کی آنکھ چلی گئی ہو مولانا، کیا ہو، آنکھ چلی گئی ہو، یہ بھی عیب والا ہوا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا العجفاء، اور عجفاء کہتے ہیں بڑا ہی کمزور، بہت ہی کمزور جانور، بھائی مریل سا جانور سمجھے، اسے عجفاء کہتے ہیں۔ ولا العرجاء، بھائی اور نہ ہی لنگڑا جانور، بھائی التی لا تمشی الی المنسک، جو نہیں چل سکتا الی المنسک، بھائی قربانی کی قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، ذبح کی جگہ تک بھی نہیں چل سکتا۔ والشاة جائزۃ فی کل شیء الا فی موضعین، اور بھیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر، بھائی جتنے دم ہیں میں نے بتلایا تھا، دم سے کیا مراد ہے، بھیڑ یا بکری، صرف حج میں دو جگہ جو ہے بکری نہیں بلکہ وہاں بدنہ دینا پڑے گا، یعنی اونٹ یا گائے وغیرہ، بھائی تو کہتے ہیں بھیڑ بکری جائز ہے ہر چیز کے اندر، الا فی موضعین، مگر دو جگہ ہیں، وہ کون سی دو جگہ ہیں، کہتے ہیں من طاف طواف الزیارت جنوبا، ایک وہ شخص جس نے طواف زیارت کیا جنابت کی حالت میں، ومن جامع بعد الوقوف بعرفہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے بعد الوقوف، وقوف عرفہ کے بعد، بعد الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بعد، بھائی اب اس کا حج تو فاسد نہیں ہوا لیکن اس نے چونکہ جنایت بہت بڑی کی ہے لہذا اب بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گا، ایک اونٹ یا گائے وغیرہ ذبح کرنا پڑے گی۔ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا بَدَنَةٌ، اس لیے کہ ان دونوں میں جائز نہیں ہے سوائے بدنہ کے۔ وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ يُجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ، اور بدنہ یعنی اونٹ، یہاں بدنہ سے صرف اونٹ مراد ہے مولانا، سمجھا، کیونکہ مقابلے میں بقرہ الگ آ گئی، ورنہ تو بدنہ کا اطلاق اونٹ پر بھی ہوتا ہے اور گائے بیل وغیرہ پر بھی ہوتا ہے، بھائی لیکن یہاں بقرہ خود ساتھ ذکر ہو گیا، بھائی سمجھ میں ہے۔ اور بقرہ میں یاد رکھیے یہ تا تانیث کی نہیں ہے، گائے نہیں اس کا معنی، بقرہ تا وحدت کی ہے، بھائی ایک گائے یا ایک بیل دونوں پر یہ بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تا نہ ہو تو پھر اس کا اطلاق کثیر پر ہوگا، بھائی کثیر و قلیل، اس میں جنس ہے، بھائی۔ والبدنۃ والبقرۃ، اور بدنہ اور بقرہ جو ہیں، یجزئ کل واحد منہما، کافی ہے ان میں سے ہر ایک، عن سبعۃ انفس، 7 نفسوں کی طرف سے، 7 لوگ آدمیوں کی طرف سے، بھائی گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں، 7، اسی طرح اونٹ میں بھی 7، تو یہ 7 آدمیوں کی طرف سے یہ کافی ہو سکتا ہے۔ اذا کان کل واحد من الشرکاء یرید القربۃ، جبکہ شرکاء میں سے ہر شخص یرید القربۃ، قربت چاہتا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہو، کیا چاہتا ہو، اللہ کی رضا، اور یعنی اللہ کی رضا کے لیے، جبکہ ہر ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہو،
تو درست ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ بِنَصِيبِهِ اللَّحْمَ، بس اگر ارادہ کیا ان میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کے ذریعے گوشت کا، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصود ایک کا کیا ہے، گوشت حاصل ہوگا، تو لم یجوز للباقین عن القربتی، تو جائز نہیں ہے باقیوں کے لیے بھی قربت سے، باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر ایک بھی ایسا آ گیا، 7 حصے دار شریک ہوئے اور 7 حصے دار بھائی، اور ایک ان میں سے مثلا پتہ نہیں تھا قادیانی ہے بھائی، قادیانی ہے بھائی، تو ایک ان میں سے، تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ یا ایک کا ارادہ گوشت کا ہے تو باقیوں کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ جانور تو ایک ہی ہے مولانا، جانور کیا ہے، ایک ہی ہے، تو کچھ پہ آ جائے حکم قربانی کے لیے ہے، کچھ کا مقصد ہے گوشت ہے، تو یہاں تقسیم نہیں ہو سکتی، ایک میں فساد آئے گا تو سارے میں کیا آ جائے گا، فساد آ جائے گا۔ وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، اور جائز ہے کھانا، تطوع کہتے ہیں نفلی، بھائی حاجی ہے اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، حج افراد کر رہا ہے لیکن وہ خود کیا کر دیتا ہے، کوئی جانور قربان کر دیتا ہے، تو یہ نفلی قربانی ہو گئی بھائی۔ یا حج افراد کے لیے جا رہا ہے، اس پر اب جانور لے جانا ضروری تو نہیں، اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، لیکن یہ ایک جانور اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو کیا اب جو حاجی لے کر گئے ہیں ایک مثلا نفلی قربانی کا جانور ساتھ لے گیا ہے، ایک قران والے پر تو ضروری تھا، اور اسی طرح حج تمتع والے پر بھی قربانی ضروری تھی، تو ان میں سے قربانی کرنے والا خود گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ کہتے ہیں تینوں میں سے کھا سکتا ہے، نفلی قربانی کی ہو، نفلی ہدی ہو، پھر بھی اس میں سے کھا سکتا ہے، قران کی ہدی ہو یا تمتع کی ہدی ہو، اس میں سے بھی خود کھا سکتا ہے۔ جیسے بھائی یہاں قربانی آپ کرتے ہیں عید کے دن تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ صدقہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں بھائی، چاہے تو بلکہ سارا ہی خود کھا لیں، یہ بھی درست ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، اور جائز ہے کھانا نفلی ہدی میں سے اور تمتع کی ہدی میں سے اور قران کی ہدی میں سے، وَلَا يَجُوزُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، اور جائز نہیں ہے بھائی باقی کس میں سے، باقی ہدیوں میں سے کھانا جائز نہیں ہے، یعنی جو دم آ گیا تھا، کسی نے سائی چھوڑ دی تھی، دم آیا، اب اس نے بھی قربانی کی، اس میں سے کھانا جائز نہیں، کسی نے خوشبو لگا دی تھی پورے اس پر بھی دم آیا تھا، اس میں سے بھی کھانا جائز نہیں ہے مولانا۔ اسی طرح بھائی وقوف عرفہ کے بعد کسی نے صحبت کر لی تھی، اس پر بدنہ آیا تھا، اس میں سے بھی کھانا جائز، کیونکہ یہ جو پہلے 3 ذکر ہوئے، نفلی ہدی، تمتع کی ہدی اور قران کی ہدی، یہ قربانی کی طرح ہیں، کس کی طرح ہیں؟ اور یہ جو باقی ہیں یہ مولانا کفارات ہیں بھائی، آپ سے جنایت ہوئی ہے، جنایت کے کفارے کے طور پر آپ قربانی کر رہے ہیں، لہذا اب اس میں سارے کو صدقہ کرنا ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ سارے جانور کو صدقہ کرے گا، اگر خود کچھ کھا لیا تو اتنا پھر صدقہ اس کو کرنا پڑے گا بھائی۔ وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، اچھا بھائی ان کو کب ذبح کر سکتے ہیں، ان کا وقت کیا ہے؟ صاحب قدوری فرما رہے ہیں جائز نہیں ہے نفلی ہدی کو ذبح کرنا اور متع کی ہدی کو ذبح کرنا، یعنی تمتع کی ہدی کو ذبح کرنا اور قران کی، الا فی یوم النحر، مگر کس دن؟ یوم النحر کے دن، یوم النحر یعنی ایام النحر میں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ یوم النحر سے صرف 10ویں مراد نہیں ہے بھائی، 11ویں اور 12ویں کو بھی تو قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 کے اندر بھائی انہی ایام میں ذبح کر سکتا ہے۔ صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ قران کی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا، تمتع کی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا اور نفلی ہدی کو بھی انہی دنوں میں ذبح کرے گا۔ یہ ایک روایت ہے جو نقل کی صاحب قدوری نے،
لیکن علماء نے لکھا ہے مولانا اصح یہ ہے کہ نفلی جو ہدی ہے اسے جب چاہے ذبح کر سکتا ہے، یوم النحر کی قید اس میں نہیں۔ ہاں یوم النحر والے دن افضل ہے، افضل یہ کہ اسی دن ذبح کرے، لیکن اس سے آگے پیچھے کسی بھی دن ذبح کر لے تو کیا ہے، نفل قربانی جائز ہے، درست ہے۔ تو ان کو یوم النحر کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، اور باقی ہدیوں کو ذبح کرنا جائز ہے، فی أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، جس وقت بھی چاہے۔ باقی کوئی دم آیا والا نا، وہ جب چاہے ذبح کر لے، وہ انہی ایام نحر میں ضروری نہیں۔ وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ، اور جائز نہیں ہے ہدی کا ذبح کرنا إِلَّا فِي الْحَرَمِ، مگر کہاں پر؟ حرم میں۔ یہ جو جتنی ہدی ہے جس قسم کی بھی ہے یہ ان کو حرم ہی میں ذبح کر سکتا ہے بھائی۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ، بعض ائمہ فرماتے ہیں بھائی کہ ان کو صرف حرم کے جو فقراء اور محتاج ہیں انہی میں گوشت تقسیم کر سکتا ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے نزدیک کسی بھی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، حرم والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے فقراء کو، اور حرم سے باہر کے فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا، اور جائز ہے کہ صدقہ کرے اس کا مساکین حرم پر، وغیرہم یا ان کے اور ان کے علاوہ پر۔ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِالْهَدَايَا، اور ہدی جو لے کر گئے ہیں اس کی تعریف واجب نہیں ہے۔ تعریف کا معنی ہے یہاں پر عرفات لے جانا، بھائی عرفات 9ویں کو جائیں گے اور 10ویں کو قربانی کریں گے تو ہدی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں عرفات لے جانا واجب ہے، لیکن صاحب قدوری نے بتلا دیا عند الاحناف اس قربانی کے جانور کو عرفات لے جانا واجب نہیں ہے۔ والافضل بالبدن النحر وفي البقر والغنم الذبح، اچھا بھائی کیا طریقہ ہوگا، ذبح کیسے کریں گے، یا نحر کریں گے یا ذبح کریں گے؟ تو بتلا رہے ہیں بھائی آپ کو کہ بھیڑ بکری ہو اس میں افضل یہ ان کو ذبح کیا جائے، اور گائے بیل وغیرہ ہے ان کو بھی ذبح کیا جائے گا، لیکن اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی۔ نحر اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے پاؤں کو، دائیں پاؤں کو، گھٹنے کو موڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، اسے قابو میں کر لیتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر یہ گردن پر آپ دیکھتے ہیں بھائی، گردن اپنی گردن پر آپ دیکھیں، یہ سینے کی طرف آئیں گردن سے، یہ ایک نرم سی جگہ آتی ہے، پھر ہڈی شروع ہو جاتی ہے، یہ گڑھا سا آتا ہے بھائی گردن پر، اس جگہ پر اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے، کئی نیزے مارے جاتے ہیں بھائی، تو پھر یہاں سے وہ خون سارا نکل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نحر۔ کیا کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی، نحر افضل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اونٹ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ بھائی، 100 اونٹ قربانی کے اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر ہی فرمایا تھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ نحر فرما رہے تھے، اور اس وقت بھی لوگوں نے آپ کا عجیب معجزہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو نحر فرماتے، یہاں پر نیزہ اس کے مارتے بھائی، وہ اونٹ گر جاتا، دوسرا اونٹ بھائی رسی چھڑوا کے دوڑ لگا کر پہنچنے کی کوشش کرتا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اب مجھے کیجئے، وہ پہنچتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نحر فرماتے، اگلا اونٹ دوڑ کر پہنچتا اور کھڑا ہو جاتا، حضور اسے نحر فرماتے بھائی، سمجھ میں 1000 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا یہ معجزہ سب نے دیکھا ہوئی، قدم قدم پر معجزات کی دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں دیکھو بھائی جانور کی جان جا رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو دیکھیے، بلکہ اپنی
سعادت ہے اس کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نحر ہو رہا ہے. کہاں یہ فضیلت کس جانور کو مل سکتی تھی بھائی؟ تو ہر اونٹ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا کہ مجھے جلدی سے نحر فرما لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے تھے بھائی. 63 اونٹ بھائی، یعنی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی بھائی، اتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے، ہاتھ سے نحر فرمائے بھائی. اور پھر باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے کہ آپ ان کو نحر کیجیے. تو اس میں بھی اشارہ ہو گیا بھائی 63 کے میں کہ اپنی عمر کی طرف کیا کر دیا، اشارہ گویا کہ فرما دیا بھائی. تو یہ اونٹ کے اندر نحر افضل ہے بھائی. اس میں اونٹ کے لیے آسانی ہے، اس کا خون آسانی سے نکل جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے بھائی؟ آسانی سے. ورنہ باقی جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی گردن بڑی طویل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ذبح میں تکلیف ہے اور نحر میں آسانی ہے بھائی. تو کہتے ہیں والافضل للبدن نحر. بدن جمع ہے بدانہ کی بھائی، اور بدانہ میں افضل جو ہے نحر ہے. وفی البقر والغنم الذبح، اور گائے اور بکریوں کے اندر ذبح ہے. والاولی ان یتولی الانسان ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك. اور اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے ان یتولی الانسان ذبحها، کہ متولی ہو جائے انسان اس کے جانور کے ذبح کا بنفسه بھائی، خود بھائی کیا ہو، یعنی خود ذبح کرنا چاہیے، اس کے ذبح کا خود متولی ہو جائے، یعنی خود ذبح کرنا چاہیے. افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے اذا کان یحسن ذالک، جبکہ وہ اچھے طریقے سے یہ کر سکے بھائی، اچھے طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے اسے، تو یہ اسے خود ذبح کرنا چاہیے. وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا، اور صدقہ کر دے. جلال جمع ہے جلن کی یا جلن کی بھائی. یہ جل یا جل یہ جھول کو کہتے ہیں. جھول جانور کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے بھائی، کپڑا وغیرہ، سمجھ میں اسے جھول کہتے ہیں بھائی. جھول صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، جھول کہتے ہیں. تو صدقہ کر دے ان جانوروں کی جھول کو. وَخِطَامِهَا، خطام مہار کو کہتے ہیں بھائی، نکیل جو اونٹ کی ہے بھائی، جو رسی جس کے ساتھ اس کو آگے پکڑ کر چلتے ہیں، وہ مہار، ان کو بھی صدقہ کرے بھائی. وَلَا يُعْطِ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا، اور نہ دے ذبح کرنے والے کی اجرت اس میں سے بھائی. ذبح کرنے والے کو بطور اجرت کی یہ جھول یا مہار وغیرہ دینا جائز نہیں، جائز نہیں بھائی. تو جزار کہتے ہیں ذبح کرنے والا. وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً، اور جس نے بدنہ جو بدنے کو ہانکا بھائی. جو شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے، کیا اس اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے یا سوار نہیں ہو سکتا راستے کے اندر بھائی؟ طویل سفر ہے. تو یاد رکھیے مولانا، یہ اونٹ وہ اللہ کی راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اس پر اس سے کسی قسم کا نفع اس کو نہیں اٹھانا بھائی، درست نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر مجبوری ہو جائے تو پھر مجبوری کی صورت میں اس پر سوار ہو سکتا ہے، ورنہ سوار نہ ہو بھائی، اس پر سوار نہ ہو. تو کہتے ہیں وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً، اور جس نے بدنے کو ہانکا یعنی بدنہ لے کر چلا، فَاضْطُرَّ إِلَىٰ رُكُوبِهَا، پس یہ مجبور ہو گیا اس پر سوار ہونے کی طرف، سواری کی طرف وہ مجبور ہوا. رَكِبَهَا، تو کیا کرے اس پر سوار ہو جائے، پھر سوار ہو سکتا ہے مجبوری میں. وَإِنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْ، اور اگر یہ بے پرواہ ہے اس سواری سے، لم يرکبها، تو پھر سوار نہ ہو. ضرورت نہیں ہے تو پھر اس پر سوار نہ ہو. وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلَبْهَا، اچھا بھائی اگر بھائی مثلا اونٹنی لے کر چلا ہے یا گائے لے کر چلا ہے یا بکری لے کر چلا ہے، اب ان کا دودھ ہے، اس کا کیا کیا جائے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اس کا دودھ استعمال کرنا بھی اس کے لیے درست نہیں بھائی. تو اگر قریب ہی پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا وقت ہی ہے، سمجھ میں ہے، ایک دن ہے یا کتنا ہے، تو اب کیا کر لے، 8 دن میں اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ دودھ خشک ہو جائے بھائی.
ورنہ تو دودھ جمع ہوتا رہے گا، جانور کو تکلیف ہوگی بھائی، تو کیا کرے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر تاکہ وہ دودھ کیا ہو جائے، خشک ہو جائے۔ اور اگر کئی دن ابھی چل رہا ہے تو اب تو بھائی کافی سفر ہے، تو وہ دودھ نکالتا رہے اور اس کو صدقہ کرتا رہے، خود استعمال کرنا درست نہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَهَا لَبَنٌ، اور اس جانور کا دودھ تھا، لَمْ يَحْلَبْهَا، تو وہ دودھ نہ نکالے، وَلَكِنْ يَنْزَحُ زَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ۔ نزح ينزح کا معنی ہوتے ہیں پانی چھڑکنا، وَلَكِنْ يَنْزِحُ زَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، لیکن چھڑکے، زرع کہتے ہیں تھن کو بھائی، اس کے تھنوں پر پانی، بالماء البارد، ٹھنڈا پانی اس کے تھنوں پر چھڑکے، حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ، یہاں تک کہ دودھ منقطع ہو جائے بھائی، خشک ہو جائے۔ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَتِبَ، اور جس نے ہدی ہانکی ہدی لے کر چلا، فَعَتِبَ، پس وہ ہدی کیا ہوئی، ہلاک ہو گئی، راستے میں کیا ہوئی، ہلاک ہو گئی۔ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، پس اگر یہ نفلی ہدی تھی تو اس پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اب اور جانور خریدنے کی ضرورت نہیں بھائی، یعنی ضروری نہیں ہے، لینا چاہے تو مرضی ہے بھائی۔ وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، اور اگر یہ ہدی واجب تھی تو واجب تھی بھائی، تو پھر فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، تو اس پر واجب ہے کہ قائم کرے کسی اور کو اس کی جگہ پر، یعنی دوسری ہدی کا کیا کرے، انتظام کرے، دوسرا جانور لے بھائی، کیونکہ واجب تھی تو ابھی ذمے سے اتری نہیں ہے، یہ تو راستے میں ہی ہلاک ہو گئی، قربانی نہیں کی اس نے اس کی۔ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، اور اگر اسے عیب کثیر پہنچ گیا، جب قربانی کے جانور میں عیب کثیر پیدا ہو گیا تو بھی غیر کو اس کا قائم مقام کرے، دوسرا جانور لے۔ مثلا بھائی وہی جو ذکر ہوا، کان اس کا نصف سے زیادہ کٹ گیا، سمجھ میں آیا، تو یہ عیب کثیر آیا، اب دوسرا جانور لے بھائی، کیونکہ اس قربانی یہ جو تھی اس پر واجب تھی اور ابھی تک اس نے قربانی کی نہیں کہ واجب سر سے اتر جائے۔ تو بتلایا انہوں نے آپ کو بھائی وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ، اور اگر اس کو عیب کثیر پہنچے تو کیا کرے، غیر کو اس کا قائم مقام کرے۔ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ، اور عیب والی کے ساتھ جو چاہے کرے، جو عیب والا جانور ہے جس میں عیب پیدا ہو گیا اسے جو چاہے کرے، اسے بیچنا چاہے تو بیچ دے، صدقہ کرنا چاہے صدقہ کرے، جو بھی کرے اس کی مرضی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیونکہ جب غیر کو اس کا قائم مقام کر دیے، یہ تو اس کی ملکیت ہے، اب جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ وَإِذَا عَتِبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اور اگر ہلاک ہوا بدنہ راستے میں، ہلاک ہونے سے یہاں مراد ہے ہلاکت کے قریب ہو گیا، کیا ہو گیا، ہلاکت کے قریب ہو گیا راستے میں، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا، اگر وہ نفلی تھا بدنہ، نحرہا تو اس کو نحر کر دے، کیا کر دے، نحر کر دے، وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، اور رنگ دے اس کے جوتے کو خون کے ساتھ۔ بھائی نعل جانور کے کھر کو بھی کہتے ہیں، پاؤں کو، لیکن یہاں اس کا پاؤں نہیں مراد بھائی، بلکہ مراد ہے اس کے گلے کے اندر جو قلادہ لٹکایا گیا ہے۔ میں نے بتلایا تھا حدیث میں کیا کرتے ہیں، اس میں اشعار بھی جائز تھا، کیا کیا جاتا تھا، اس کے کوہان کو کچھ زخمی کر دیا جائے، خون آلود کر دیا جائے، یا اس کے گلے میں کوئی پرانا چمڑا یا پرانے چمڑے کا ٹکڑا یا پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دے، سمجھ میں آیا تھا بھائی؟ تو یہ بات ذکر ہوئی تھی مولانا۔ اب وہ چونکہ عموماً جوتا لٹکایا جاتا ہے بھائی، پرانا جوتا لٹکا دیتے تھے، ہر ایک کو پتہ لگ جاتا تھا، تو اسی لیے یہاں نعل کو ذکر کیا بھائی، کس کو ذکر کیا، اسی لیے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی اے قلادتھا، بھائی یعنی اس کا وہ جو قلادہ ہے، وہ جو گلے میں لٹکائے ہوئی چیز ہے اس کو رنگ دے۔ وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، اور اس کا جو قلادہ ہے جو گلے میں لٹکایا ہوا وہ جوتا وغیرہ ہے اس کو رنگ دے، بِدَمِهَا، اس کے خون کے ذریعے، یعنی اس کا خون، اونٹ کو تو نحر کر دیا، اس پر کیا لگا دے قلادے پر بھائی،
خون لگا دے اس کا بھائی، خون آلود کر دے اسے. وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا، صفحہ کہتے ہیں پہلو کو، جانب کو. وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا، اور مارے اس کے ساتھ اس کے پہلو پر، یعنی کوہان وغیرہ پر بھی وہ خون لگا دے. مراد کیا ہے؟ کوہان وغیرہ پر بھی خون لگا دے. بھائی یہ کیوں خون کیوں لگایا کوہان وغیرہ پر، اس کے پہلو پر اور قلادے پر؟ کہتے ہیں کہ وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا، بھئی یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا تھا، ہدی کا جانور تھا. تو اب اس میں سے غریب لوگ کھائیں گے اور امیر کے لیے کھانا جائے، تو یہ علامت ہے اس قلادے پر خون کا لگا دینا، اس کے کوہان وغیرہ پر خون لگا دینا. اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں بھائی اس کے قلادے کو خون سے رنگ دے اور اس کے پہلو کو پر بھی اس کو مارے بھائی، یعنی وہاں پر بھی اس کو خون لگا دے. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، اور اس میں سے خود نہ کھائے، اس میں سے نہ کھائے، ہوا ولا غیرہ، نہ وہ خود اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور. مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، مالداروں میں سے. غنی کہتے ہیں مالدار کو عربی میں. بھائی مالدار جو خوشحال لوگ ہیں وہ اس میں سے نہ کھائیں بھائی، غریب لوگ کھائیں. اگر یہ نفلی تھا مولانا، کیا تھا؟ نفلی. وَإِنْ كَانَ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، اور اگر یہ واجب تھا تو غیر کو اس کا قائم مقام کرے. وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ، اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، خود کھائے، بیچے، جو مرضی کرے. بھائی وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، اور قلادہ پہنائے بھائی تطوع نفلی ہدی کو بھی اور تمتع کی ہدی کو بھی اور قران کی ہدی، اس کو قلادہ پہنائے بھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی کہ قربانی کا یہ جانور لے جایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں میں بھی کیا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو. تو اس کی شہرت ہو، اچھی بات ہے. کوئی علامت لگا دو، ہار وہ گلے میں کوئی چیز ڈال دو بھائی، نیکی کے کام کے اندر لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو بھی اس کا شوق ہو مولانا. تو نیکی کا کام اس نیت سے دکھلا کر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا کہ دوسرے کو بھی گویا کیا کر رہا ہے، اس کی ترغیب دے رہا ہے. اور اگر دکھلاوے کا مقصد ہو تو پھر تو اپنی نیکی ہی انسان نے گویا ضائع کر دی بھائی. تو یہاں پر بھی بھائی یہ قربانی کے جانور لے کر جا رہا ہے تو اس پر کوئی علامت لگا دے، صرف کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور نیکی کی طرف ترغیب ہو بھائی. وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجِنَایَاتِ، اور قلادہ نہ پہنائے دم احصار بھائی جس میں محصور ہو گیا تھا، جا نہیں سکتا تھا، جانور بھیجا تھا. وَلَا دَمَ الْجِنَایَاتِ، اور نہ جنایتوں کی جو دم ہیں ان میں بھی قلادہ نہ پہنائے، اس لیے کہ وہ یہ تو کفارے کے طور پر ہیں اور کفارے میں کیا ہے، سزا کا معنی ہے، لہذا اس کو چھپانا بہتر ہے. کیا کرنا بہتر ہے؟ چھپانا بہتر. تو ان میں کوئی علامت نہ لگائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.